नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है निज़ाम ज़कात और निज़ाम खैरात को झटलाने वाले मालदारों के बारे अरशाद बारी ताला वज़ारनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन निअमति व महहिलहुम क़लीला। और आप मुझे और जटलाने वाले सरमायादारों को इंतकाम के लिए छोड़ दें और इन्हें थोड़ी देर मोहलत दो ताकि इनके अमाले बद अपनी इंतहा को पहुँच जाएं। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ये बात फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लाडले महबूब, मुझ पर छोड़ दो और इन झटलाने वाले मालदारों को मेरे हवाले कर दीजिए, इनको थोड़ी मोहलत दे दीजिए और फिर इनका इंतकाम मैं इस तरह लेने वाला हूँ। बेशक हमारे पास भारी बेड़ियाँ हैं और भड़कती हुई आग है और गले में फंसने वाला खाना है और दर्दनाक अजाब है। अक्सर मालदार ही पैगम्बरान के आड़े आते थे, वही इस्लाम नहीं लाते थे और तंग किया करते थे, और जो गरीब लोग थे वो तो जल्द ही ईमान ले आया करते थे। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इनका बदला मैं खुद लूँगा। जो मालदार मेरे बताए हुए अहकामात को झुटलाते हैं और तेरा कहना नहीं मानते। इसी तरह सूरत तौबा की 34 आयत मुकद्दस में अल्लाह तबारक व ताला ऐसे भी फरमा रहा है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दा। तर्जुमा, और जो लोग सोना और चांदी का ज़ख़ीरा करते हैं उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और इसे अल्लाह की राह पर खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग सोना और चांदी जमा कर रहे हैं मेरे महबूब मुस्तफ़ा, उनको खबर सुना दें। वो खबर क्या थी? वो सूरत तौबा की 35 आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन इस सोने चांदी और माल को आग में तपाया जाएगा। क्या किसी किस्म का भी माल है वो भी गर्म किया जाएगा दोज़ख की आग से, और सोना और चांदी भी गर्म किया जाएगा। फातुक वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर इस तपे हुए माल से इनकी पेशानियाँ, इनके पहलू और इनकी पीठें दागी जाएंगी। और फरमाया, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और इनसे कहा जाएगा, अल्लाह फिर ऐसे कहेगा कि ये वही माल है जो तुमने अपनी जानों के मफाद के लिए जमा किया हुआ था। मा कुंतुम तकनिज़ून, सो तुम इस माल का मज़ा चखो जो तुम जमा करते रहे हो। तो बहुत से खौफ वाले लोग भी थे। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये 219 आयत मुकद्दस सूरत अल बकरा से है, व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, या रसूल अल्लाह आपसे ये भी पूछते हैं कि क्या खर्च करें। तो उसी वक्त अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब मुस्तफ़ा, इनको बता दो, कुलिल अफ़वा, आप फरमा दें जो ज़रूरत से ज़ायद है खर्च कर दो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से ये हदीस मुबारका भी एक सुन लीजिए। आका ने फरमाया, गरीबी कुफर हो सकती है, शरा के ख़िलाफ़ काम हो सकता है, करीब है कि गरीबी कुफर हो जाए। हदीस मुक़द्दस है, इस पर गौर होना चाहिए। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके ईमान की मजबूती के लिए भी उनकी हालात जो है वो बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। इसी तरह तिरमिज़ी, इब्न माजा, दारमी में भी हदीस मुबारका है, बेशक माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। यही नहीं कि साल के बाद हम हिसाब करेंगे और गरीब मस्कीन और जो भी लोग हकदार हैं उनको देनी है, लेकिन दौरानिया भी अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे मालों में वो लोग जो हाजतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं,
وہ آپ روز کی روز بھی ان کا حصہ جو ہے وہ دیتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں بھی بتا دیا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو میں آیت مقدس بھیج رہا ہوں یہ بھی ان تک ڈلیور کر دو۔ وہ آیت مقدس 19 الزاریات، وہ یہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق ہے۔ حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ غریب اپنا حق لے رہے ہیں، ان کا حق مارنا نہیں چاہیے، اس میں دیتے وقت احسان بھی نہ کرو اور اپنا فرض ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غریبوں پر ترس نہ کرنے والوں کے لیے بھی مقام تفکر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس طرح فکر بھی دیا کرتے تھے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر زندہ رہ لیتی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، اس میں فرمایا ہے کہ ایک بدکار عورت بھی بخشی گئی، وہ اس لیے کہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا، اور جب وہ کتا کنویں کے کنارے گلی مٹی پر اپنا منہ مار رہا تھا اور لگتا تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، ایک عورت نے، یہ جو بدکار عورت تھی، اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر اس نے ایک لمبی رسی بنائی، جوتے کے ساتھ باندھی اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو دے دیا، اور کتا جو تھا وہ زندہ رہا اور اس کی وہ جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو ہے وہ جنتی ہے۔ اس طرح پھر عرض بھی کی گئی، جو ساتھ سننے والے ہیں صحابہ کرام بھی تھے، وہ محبت کے ساتھ سن رہے تھے صحابہ کرام، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر رحم کیا جائے تب بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھڑکتے دل والی زندہ چیز کی خدمت میں اجر و ثواب ہے۔ کوئی چیز بھی، کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، کسی چیز کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس پہ ترس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں رحم کرنا جو ہے، جو جب تم زمین پہ رحم کرتے ہو میں عرش پہ آپ پر رحم کرتا ہوں۔ تو ایک شعر سنیے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ اسی طرح اس بات کو بغور سن لیجئے، خدا کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز دینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ آل عمران 92 آیت مقدس میں بتایا گیا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، یعنی اچھی چیزیں دینی چاہیے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، ترجمہ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ اچھی چیز دے رہے ہیں یا بری چیز دے رہے ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ 272 آیت مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اچھی چیز جو ہے وہ آپ کے دینے میں فائدہ ہے، وہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے فائدے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی چیز جب خرچ کرتے ہو تو اسی کا فائدہ ہے، جو چیز خود کو اچھی نہیں ہم دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک بہترین مثال ہے، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان کا ذکر، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، 274 آیت مقدس البقرہ، یہ آیت مقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز یعنی رات اور دن اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے کہ انہوں نے بڑے دل کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو ان کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اتنی پیاری ہستی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا وہ 40,000 اشرفیاں انہوں نے خیرات کی، 10,000 دن میں کی، 10,000 رات میں، 10,000 چھپا کے، اور 10,000 انہوں نے اعلانیہ وہ جو تھی اشرفیاں بانٹ دی۔ اور پھر خود کیا جو آپ کا ایک کمبل تھا اس کو کانٹوں کے ساتھ سی پرو کے اپنے جسم اتھر پہ پہن دیا۔ ایسی انہیں رزق کی پرواہ نہیں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے راہ پہ دے رہا ہوں، اسی میں ان کی خوشی تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنے خزانے سے یعنی خود اپنے مال سے خرید کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، اور بہت بڑے ایک ولی تھے حضرت فہیرہ، پھر 7 لونڈیاں اور غلام،
یعنی 7 لونڈیوں اور غلاموں کو انہوں نے اپنی جیب سے خرید کر آزاد کروایا. اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں لٹا دیا. تو جو دل سے کرتے ہیں جیسا کام ویسا انجام. تو قرآن پاک میں تقریباً 26 آیت مقدس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آیات مقدس اتاری ہیں. وہ دل سے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو اجر جو تھا وہ اچھا دے رہا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کمک میں اور بجلیاں فرمایا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ناظرین مکرم، معلومات زکوٰۃ ابھی جاری ہے. انشاءاللہ تعالی اس نمبر 4 میں بتایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا